کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ بحق محمد و آل محمد خداوند تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی ناظرین، یہ بندھن کے پروگرام کو ہم نے جو ہے وہ اصلاحی پروگرام کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم نے پیش کیا تھا، لیکن ہم تھوڑا سا اس میں چینجز لانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس پروگرام میں وہ تمام پہلوؤں پر گفتگو کریں کہ جو کہ ایک عورت کو مکمل بناتی ہے۔ یعنی کہ خداوند تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا تو ازواج کے ایک آدمی اور ایک عورت بنا کر اور ازواج کے خوبصورت رشتے میں جو ہے وہ باندھا۔ ایک عورت جب اپنی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے تو اس کا جو واسطہ پڑتا ہے وہ مختلف بندھنوں سے پڑتا ہے۔ یعنی جب وہ چھوٹی ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کا بندھن ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا بندھن ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتی ہے تو اس کو سسرال میں اپنے شوہر کے ساتھ نبھا کرنا پڑتا ہے، وہ بندھن کو نبھانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ساتھ ان لوز کا یعنی کہ سسرال والوں کا، سسرال میں بہت سے رشتے ہوتے ہیں، دیور کے ساتھ بھابھی کا رشتہ، نندوں کے ساتھ بھاوج کا رشتہ، ساس سسر کے ساتھ بہو کا رشتہ، تو بہت سارے ایسے بندھن اور رشتے ہوتے ہیں جس سے وہ ایک عورت گزرتی ہے، اور ہر رشتہ ایک یونیک رشتہ ہوتا ہے، اور وہ عورت جب تک مکمل نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ ان تمام رشتوں کا احترام کرنا، ان کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے نہیں سیکھ جاتی، ورنہ ہمیشہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رنجشیں چپقلش جو ہے وہ زندگی میں رہتی ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں کہ ہم اپنے بندھن کو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہمارا رشتہ ہے، کسی کے بھی ساتھ ہمارا رشتہ ہے، ہم اس کو کس طرح سے خوش اسلوبی کے ساتھ نبھاتے ہیں، اور وہ کیا خصوصیات ہیں جو کہ ایک عورت میں ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک بہترین عورت اور ایک مکمل عورت جو ہے وہ بن سکے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے عورت صرف جو ہے وہ ایک عورت ہی نہیں ہے، عورت ایک ماں بھی ہے، ایک بیٹی بھی ہے، اور ایک زوجہ بھی ہے۔ تو ان تمام رشتوں کو ہم کس طرح خوبصورتی سے نبھا سکتے ہیں، کتنا خوبصورتی کے ساتھ ہم ان کو لے کر چل سکتے ہیں، اور یہی حسن ہے زندگی کا، یہی حسن ہے کہ جو عورت ہے وہ ان تمام رشتوں کو کس طرح خوبصورتی کے ساتھ نبھاتی ہے، اور اس کی تربیت اور اس کی اصلاح کے لیے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارے علماء کرام ہیں جو کہ ہماری اصلاح فرماتے ہیں، گھر میں والدین ہماری تربیت کرتے ہیں، ہماری اصلاح فرماتے ہیں، مدرسے میں ہمارے اساتذہ ہماری اصلاح فرماتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ خطرہ ہم بھی ڈالنا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی قابل احترام خواہر محترمہ عالمہ مونا بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گی اس حوالے سے کہ ایک بہترین عورت کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور تو میں ان کو اس پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خواہر، سب سے پہلے تو آپ کی بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ آج ہم نے، جیسا کہ میں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں کہا، کہ آج ہم اس پروگرام کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس اینگل سے دیکھیں گے تاکہ ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں وہ اپنے مقام کو، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے، ایک بیوی کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے، کہ بیوی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کو مکمل کرتی ہے، جب باپ کے گھر میں آتی ہے تو باپ کے رحمت بن جاتی ہے۔ تو اس طرح ہی جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک وہ عورت جو ہے کس طرح سے اپنے آپ کو مکمل کرے، اپنے آپ کی اصلاح کرے، اور اصلاح میں اپنا وہی مقام جو معاشرے میں اس کا مقام چاہیے اپنے مقام کو حاصل کرے۔ کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، مفکرین نے کہا ہے، ہمارے علماء نے کہا ہے، ہمارے معصومین سے روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ معاشرے کی معمار ہے۔ جب تک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر پہلو سے جو ہے مضبوط نہیں کرے گی، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، اسپرچولی طور پہ، تو وہ پھر عورت جو ہے وہ اپنے فرائض کو صحیح سے انجام نہیں دے پائے گی۔ بہت سارے فرائض اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے معاشرے نے ایک عورت کے سر پہ رکھے ہیں، جو کہ اگر وہ نہیں نبھاتی ہے تو پھر وہ معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل اس طرح سے نہیں ہوتی، بچوں کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوتی، اور معاشرے میں انتشار اور معاشرے میں جو ہے وہ کمزور ہونے کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی پہلو سے گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے ہم ایک عورت کی اصلاح کریں تاکہ وہ عورت
बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिन मराहिल से गुजरती है, जिन रिश्तों से गुजरती है, जिन चीज़ों से गुजरती है, वो किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाए और अक्लमंद, जिस तरह के हमें आइमा मासूमीन की रिवायात से मिलता है कि मोमिन बेवकूफ़ नहीं होता। तो औरत जो एक अक्लमंद औरत होती है, वो अपने घर को चलाती है, अपने घर को खुश असलूबी के साथ चलाती है, कामयाबी दिलाती है, अपने हस्बैंड के पीछे खड़ी होकर एक कामयाब औरत की तरह अपने शौहर के पीछे खड़े होकर वो कामयाब जिंदगी गुजारती है। तो इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो आप थोड़ी सी हमारी इस्लाह फरमाएं कि ख्वातीन की ये जो इस्लाही हमने अब टॉपिक रखा है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी और किन किन चीज़ों को हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। माशाल्लाह बेहतरीन टॉपिक है निगत ज़ैदी साहिबा, और मैं समझती हूँ कि माशाल्लाह जो हमारे सामईन हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमेशा ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे इस प्रोग्राम से भी। बहुत ही अलग और बहुत ही उम्दा मज़मून का आपने इंतखाब किया है, बेहतरीन ख़वातीन। और बहरहाल ज़रूरत है आज के इस पूरा शोब दौर में, जबकि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स जो है वो सर के दर्द की गोलियों की तरह है कि हम थोड़ा सा मसला आता है तो हम क्या करते हैं कि किसी को फ़ोन कर लिया। मुझे भी लोग फ़ोन करते हैं कि भाई कोई विर्द बता दें, कोई तस्बीह बता दें, कोई अमल बता दें, घर में परेशानी है, फ़क़्र है, कर्ज़ है, बीमारी है, बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये सर के दर्द की गोली की तरह हम थोड़ी देर विर्द करते हैं, वो टेम्पररी तौर पे वो चीज़ ठीक हो जाती है और उसके बाद फिर से वही मसला। तो इसलिए सर के दर्द की टेम्पररी इलाज करने की बजाय उसकी जड़ की तरफ जाना चाहिए कि असल मसला क्या है, दर्द हो क्यों रहा है। तो ये जो हमारे आगे मसाइल आते हैं, जो मुसीबतें, आफतें, जो बलाएं हमारे दरवाजे पे दस्तक देती हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कह रहा है कि मेरी तरफ से तो भलाई ही भलाई है। ये जब भी तुम पे कोई आफतें नाजिल होती हैं तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से, तो जब गुनाह बढ़ जाते हैं तो घर में मुसीबतें भी बढ़ने लगती हैं। तो कोशिश ये करें सुबह से लेकर रात तक हम अपना जायजा लें। ये इस्लाम कहता है कि तफक्कर करो, तब तदब्बुर करो, अपने अंदर झांको, देखो तुम्हारा आज का दिन कल के दिन से बेहतर था या नहीं। अच्छे मुसलमान की यही पहचान है। तो बेसिकली एक औरत इसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि जैसे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या अली आपने मेरी बेटी को कैसा पाया, तो मेरी जान कुर्बान मौला ने फरमाया, या रसूलल्लाह मैंने सैयदा को इताअत परवरदिगार में बेहतरीन साथी पाया है। वो अली जो खुद भी सोते ही नहीं है, सारी सारी रात इबादत करते हैं। जनाब सैयदा के लिए ऐसे जुमला बहुत बड़ी बात है, जनाब सैयदा का क्या मकाम है। तो खवातीन बेहतरीन किरदार अदा कर सकती हैं, घर के अंदर बेहतरीन बुनियाद रख सकती हैं, हर तरह से अच्छाई के काम करने में, और शौहर की इताअत परवरदिगार में मदद करने में, बच्चों की परवरिश में। एक औरत बेहतरीन, जैसा कि आपका जुमला है, तो बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकती है। और ये टॉपिक भी इंतहाई मुनासिब है। मैं चाहती हूँ कि हमारी बहनें इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि हम इसमें इंशाअल्लाह ताला तज़किरा करेंगे कि बेहतरीन ख़वातीन की सिफ़ात क्या होती हैं, और हम ऑपोज़िट की तरफ भी जाएँगे कि बदतरीन ख़वातीन कौन होती हैं, और तारीख़ में भी झाँकेंगे कि हमारे पास कौन-कौन सी मिसालें मौजूद हैं दोनों ख़वातीन में, बेहतरीन में भी और बदतरीन में। और इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले मैं खुद मुस्तफ़ीद होंगी इस मज़मून से, और गुज़ारिश है अपने सामीन से कि ज़रूर प्रोग्राम मिस ना करें और देखें और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जी, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा कि हम तारीख़ के औराक़ को जब पलटते हैं तो हमें ऐसी ख़वातीन नज़र आती हैं, रोशन मिसालें हैं आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की ख़ानदान से, घराने से, कि हम उन पे हमेशा हम कहते हैं कि वो हम जो है वो मशाल राह हैं हमारे लिए, हम उनकी। लेकिन जब हम अपनी अमली ज़िंदगी में आते हैं तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, और हम ये अक्सर हमें ख़वातीन कहती हुई नज़र आती हैं जब भी कोई परेशानी होती है या कुछ होता है, कि वो तो आइमा ताहिरीन के घराने की ख़वातीन थी, हम उन जैसे कहाँ। लेकिन ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ने उन हस्तियों को हमारी रहनुमाई के लिए भेजा है, और उनकी जो सिफ़ात है अगर हम उनमें से एक सिफ़ात भी अपने अंदर लगा लें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो रोशन हो जाएगी। और ये तमाम, जैसे आपने कहा कि ये तमाम मुश्किलें, परेशानियाँ जो हैं वो तमाम जो है वो ख़त्म हो जाएँगी, क्योंकि जब अक्लमंद औरत होती है तो वो खुद अपना भी भला चाहती है और दूसरे का भी भला चाहती है, और जो बेवकूफ़ औरत होती है वो अपना भी नुकसान करती है और माशरे का भी नुकसान करती है और घर वालों का भी नुकसान करती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ख़वातीन अपने आप की जो है थोड़ी-सी इस्लाह करें, अपना मुहासबा करें कि हम जो है वो किस डगर पे चल रहे हैं, क्योंकि जब हमने बंधन
کا پروگرام شروع کیا تو اس میں خواتین کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ منظر عام پر آئیں کہ ساس بہو کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے، اس قدر جھگڑا ہوتا ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ ایک لڑکی گھر میں آتی ہے تو وہ بسنا نہیں چاہتی ہے اور وہ ہر بات میں نون میخ نکالتی ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. وہ چھوٹے سے بچے کو لے کے اپنے گھر چلی جائے اور وہ جو ہے وہ شوہر اور بیوی میں اختلافات ہو جائیں، تو وہ بھی جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں تھی جس کے لیے کہ ہم نے سوچا کہ بہترین خواتین جو ہے وہ پہلے ہم ڈسکس کریں، اس کے بعد کوئی رشتہ جو ہے وہ ہم کرائیں. جی تو سب سے ماشاء پہلے اللہ، جو ہے جی سب سے پہلے ہم چلتے ہیں خواتین کی اقسام کے حوالے سے کہ کس طرح کی کتنی اقسام ہوتی ہیں خواتین کی. ہمیں ائمہ معصومین کی تعلیمات کی روح سے کیا ملتا ہے کہ کیا خواتین جو ہے وہ بہترین خواتین کون ہوتی ہیں، کیا ان کی کیٹیگریز ہیں، کیا ان کی خصوصیات ہیں. تو میں چاہوں گی اس پہ تھوڑی سی آپ جو ہے وہ روشنی ڈالیے. دیکھیے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سوال ہے، اور ہمیں جو کچھ بھی لینا ہے ہمیں قرآن و اہل بیت سے لینا ہے، رسول اسلام کی سنت سے لینا ہے، ان کے احادیث سے. اور مومن کی نشانی یہی ہے، جیسا کہ جناب امیر فرماتے ہیں، کہ ہمیشہ دلیل سے بات کرتا ہے، اپنی طرف سے کوئی اپنی رائے نہیں دیتا. اس لیے کہ سب سے پہلے جو قیاس آرائی ہے وہ شیطان مردود نے کی تھی کہ میرے خیال سے، تو یہ میرا خیال کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہماری ذات کچھ ہے. تو اصل میں جو خیالات ہیں وہ پروردگار کے ہیں اور رسول اسلام اور ان کے اہل بیت کے ہیں. تو سورہ تحریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیات ہیں جن کے آخر میں پروردگار نے تذکرہ کیا کہ بہترین خواتین کون ہیں. تو اس میں تذکرہ ہے کہ عورت جو سب سے اچھی ہو وہ اچھی مسلمان ہونی چاہیے اور ایک اچھی مومنہ ہونی چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ اچھی بیوی ثابت ہونی چاہیے. یعنی جس طرح سے ماشاءاللہ یہ آپ نے پروگرام سجایا ہے، رشتوں کے حوالے سے ہم اس میں بات کریں گے، تو اس میں سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ، حالانکہ ماں کا درجہ کتنا بڑا ہے، ایز اے ڈاٹر کیسے، یعنی اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے لڑکی کی اپنے ماں باپ کے گھر میں، لیکن پروردگار جو کہہ رہا ہے کہ یعنی اچھی بیوی ہونا، اس لیے کہ جو آپ نے بھی فرمایا تھا ابھی کہ ایک عورت جب بیوی بنتی ہے نا تو بہرحال معاشرہ تو تشکیل وہی دیتی ہے، کیونکہ اسی کے گھر سے اچھی اولاد جنم لیتی ہے بہرحال، اگر وہ چاہے اور بہترین تربیت کر کے وہ معاشرہ بہترین اپنی طرف سے دے سکتی ہے. یعنی اگر ہم اپنی اپنی طریقے سے انڈیویجولی اگر یہ کوشش کریں کہ میں اپنے آپ کو درست کر لوں، پوری دنیا کو تسخیر کرنے نہ نکل جاؤں، تو اس طرح بھی معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن ان تینوں چیزوں میں بھی پروردگار کہہ رہا ہے کہ باعمل عورت ان سب میں بہتر ہے. یعنی خالی باتیں کرنا یہ کافی نہیں ہے کہ بہترین مسلمان ہے. جیسا کہ ایک واقعہ ایک عالم دین، آپ کی اجازت سے میں مختصراً بیان کروں کہ ایک عالم دین تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا ایک شخص کو کہ جن کا انتقال ہو گیا تھا، تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا پہلی رات میں. انہوں نے کہا کہ ہمیں بچپن سے جو سبق پڑھایا گیا تھا کہ بھئی من ربوں کا جواب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے. تو اسی طرح جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے، اللہ ایک، پنجے تن 5، امام 12، معصومین 14، وہ رٹے ہوئے تھے. سوچا کہ بس قبر میں بھی انہیں کے جواب دینے پڑیں گے. جیسے ہی پہلے سوال کا جواب دیا کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فوراً گرز پڑنے لگے. تو میں نے پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے، مار کس لیے رہے ہو، یہی تو جواب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کون رب ہے. تو انہوں نے کہا کہ ساری زندگی تو شیطان کی پیروی کرتا رہا اللہ اور آج قبر میں اللہ تیرا رب ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ کہنا کافی نہیں ہے اللہ کو یہ کہنا کہ بھی میں اللہ کی ماننے والی ہوں، رسول اسلام میرے نبی ہیں، قرآن میری کتاب ہے، علی مرتضیٰ میرے امام ہیں، یہ کافی نہیں ہے. آپ کو ان کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے. قرآن کافی بیٹھ کے پڑھتے رہنا، اس کو حفظ کر لینا، زبانی پڑھتے رہنا کافی نہیں ہے. اس کی ایک ایک آیت بیش بہا خزانے اپنے اندر سمو کے رکھتی ہے، اس پہ عمل کرنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا انتہائی ضروری. تو یہ یعنی واقعہ صرف اسی لیے ہماری اصلاح کے لیے، سب سے پہلے میری اپنی اصلاح کے لیے، کہ یہ ٹھیک ہے عقائد بہت اچھے ہیں لیکن باعمل زندگی گزارنا بہت ضروری ہے. تو ایک عورت کا ٹھیک ہے مسلمان ہونا، مومن ہونا، اچھی بیوی ہونا، لیکن پھر اس کے ساتھ اس کی صفات کہ وہ باعمل ہو، اطاعت پروردگار میں سب سے آگے ہو، توبہ کرنے والی ہو، معاف کرنے والی ہو. آج ہم میں سے کتنے افراد ہیں جن میں برداشت ہے. تو اچھی عورتوں کی نشانیاں یہ ہے کہ اس میں ٹالرنس ہوتی ہے، وہ توبہ کرتی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ اسے معاف کر دے گا. کہ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ہستی ہے پروردگار. تو کیوں ہم اپنے اندر یہ صفت نہیں رکھتے، ہم لوگوں کو آسانی سے معاف نہیں کرتے. اور یہاں تک کہ عبادت کرنے والی ہو، روزے رکھنے والی ہو، سورہ تحریم میں بڑے پیارے انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے.
اور جب آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بہترین خواتین کون ہیں، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 4 خواتین بہت ہی بہترین ہیں دنیا کی، جن میں سب سے پہلے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، پھر جناب مریم بنت عمران علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر جناب آسیہ بنت مزاحم، اور پھر فرمایا کہ ان چاروں میں بھی جو کائنات کی ملکہ ہیں، ان چاروں میں بھی جو سب سے بہترین ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، کہ جن کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں اللیل فاطمہ، یہ جو شب قدر ہے ہماری دادی فاطمہ الزہرا ہے، اور جنہوں نے اس بی بی کا ادراک کر لیا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ جس بی بی کا کوئی چھٹے امام جن سے ہم نے فقہ لی ہے، جن کی فقہ محمدی بھی ہے، علوی بھی ہے، فاطمی بھی ہے، چہارتے معصومین کی فقہ ہی فقہ جعفریہ ہے، وہ امام فرما رہے ہیں جناب سیدہ کے لیے کوئی ایسا جملہ کہے تو بہترین خاتون جناب سیدہ، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو یہ ممبروں سے بیان ہوتا ہے بی بی کے فضائل اور مصائب، کیسی زندگی جناب سیدہ نے گزاری ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ القابات پا چکی ہیں کہ بی بی طاہرہ بھی ہیں، بی بی صدیقہ بھی ہیں، یہ دونوں القابات جناب سیدہ کے ہیں، لیکن ان سے پہلے ان کی ماں جناب خدیجہ کے القابات تھے کہ عرب کے جوہلا جناب خدیجہ کو ان القابات سے پکارا کرتے تھے، اور اتنی ہیبت و جلال تھی بی بی کی، اتنی پاکیزگی تھی، وہ رتبہ تھا کہ کوئی بی بی کو اپنا رشتہ بھی نہیں بھیجتا تھا کہ ایسی بی بی کے ساتھ کیسے شادی ہو سکتی ہے، بی بی کا مقام عجیب و غریب ہے، زمانے جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے۔ تو بہترین خواتین کی بہت سی اقسام ہے، بہت ہی طولانی ٹاپک ہے، ہم کوشش کریں گے جتنا آسان کر کے، جتنا سمیٹ کے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں، انشاءاللہ تعالی آسان بنا کے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب چلتے ہیں آگے، اور خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں خداوند تعالیٰ نے بہت بڑی جو ہے وہ ذمہ داری عورت کے شولڈر کے اوپر ڈالی ہے۔ تو اگر ہم ڈائسیکٹ کریں تاریخ کے اوراق کو اور اپنے آپ کو کمپیئر کریں ان عورتوں کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بہترین خواتین کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، تو اگر ہم اپنے اندر دیکھیں وہ خصوصیات، تو کس طرح ہم ان خصوصیات کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ خواتین جو ہیں وہ ان میں ٹالرنس ہونی چاہیے، اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ٹالرنس کا فقدان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ٹالرنٹ پرسن ہیں، ہم میں بہت صبر ہے، لیکن جب مختلف سچویشن سے گزرتے ہیں، مختلف ہم حالات سے گزرتے ہیں، تو پھر ہمارے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں کتنا ٹالرنس ہے۔ تو اب اگر مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ہم ٹالرنس کے ہی اوپر فوکس کریں کہ یہ ایک ایسی خصوصیات ہے کہ جو کہ عورت کے اندر ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جبلت میں جو ہے وہ ٹالرنس یعنی کہ صبر زیادہ رکھا ہے مردوں کی بنسبت۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اس ٹالرنس کو، کوئی ایسے واقعات آپ کے ذہن میں ہے کہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ ہم اس پروگرام میں ہائی لائٹ کریں، ان میں دیکھیں کہ کس طرح عورت کو کس سچویشن میں کس طرح سے جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جیسے اگر شوہر جو ہے وہ بد زبان ہے، بد اخلاق ہے اور ظلم کرتا ہے، تو کس طرح سے عورت کو ان سچویشن میں جو ہے وہ اس خصوصیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جی جی، بہت بہت شکریہ، بہترین سوال ہے۔ دیکھیے، 2 طرح کے مسائل جو ہیں وہ سخت ترین محسوس ہوتے ہیں خواتین کو، عموماً میں اپنی ناقص عقل سے پیش کر رہی ہوں، کہ پہلے تو جو آپ کا سوال ہے کہ جیسے شوہر کے مطابق کہ اگر شوہر کی سختی ہے تو وہ عورت پہ بہت زیادہ گراں ہوتی ہے، اور واقعاً یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ محبت سے تو اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، لیکن سختی کے ساتھ جو ہے نہ تو تربیت کی جا سکتی ہے، نہ کسی کے ساتھ گزارا کیا جا سکتا ہے۔ تو عورت کے لیے سب سے زیادہ جو چیز گراں گزرتی ہے وہ شوہر کی سختی ہے اور اس کی بد اخلاقی ہے، اور دوسری جب اولاد کا معاملہ آ جائے تب بھی عورت کے لیے ٹالریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی حالات کو، ماحول کو۔ تو ان دونوں چیزوں کے لیے ہمارے پاس تاریخ میں بہت ہی عمدہ مثالیں موجود ہیں، جناب آسیہ بنت مزاحم کہ جو فرعون جیسے کی زوجہ ہیں، اور بی بی کوئی عام خاتون نہیں تھی، بہت ہی اچھے گھرانے سے تعلق تھا، چاہتی تو شارٹ کٹ لے سکتی تھی، اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے والد کے گھر جا سکتی تھی، بہت ہی آسان طریقہ تھا، جو کہ آج کل بہت معذرت کے ساتھ آپ کے پروگرام کی توسط سے جملہ کہہ رہی ہوں سامعین کو کہ ہم نے بہت ہی شارٹ کٹ نکال لیا ہے، تھوڑا سے مسئلے ہو رہے ہیں، تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگز ہو رہی ہیں، فوراً شارٹ کٹ اختیار کیا جائے اور طلاق لے لی جائے اور آسان راستہ لیا جائے۔ نہیں، جناب آسیہ بنت مزاحم نے
जिहाद अकबर के लिए फिरौन जैसे शौहर के साथ रहना बर्दाश्त किया, और जबकि बीबी एक बाईमान इताअत गुजार परवरदिगार की चाहने वाली खातून थी, और फिरौन ऐसा जो कि खुदाई का दावा करने वाला, उसके बावजूद बीबी ने उसी महल में रहना मंजूर किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत की, आपको खैर नबी की कोई तरबियत कर नहीं सकता, लेकिन उनकी हिफाजत करने वाली बीबी हैं। और जिस तरह से आखिर में आपको शहादत नसीब हुई, यानी कितनी सख्त माहौल में भी बीबी ने गिव अप नहीं किया और टॉलरेट करती चली गई। और दूसरा मकाम जनाब सैयदा की जिंदगी है कि जहां बच्चों को भूखा देख रही हैं, लेकिन बीबी फिर भी बर्दाश्त कर रही है कि नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो देख रहा है। पहले दिन आया, फिर मिस्कीन आया, उसको रोटियां दे दी, फिर फकीर आया, फिर एक मर्तबा यानी असीर आ गया। तो तीसरे दिन भी बीबी कह सकती थी ये क्या, यानी आज तीसरा दिन है, हसनैन इतने कमसिन हैं, क्यों हम अपने सब कुछ लुटा दे। लेकिन फिर भी परवरदिगार को कहना पड़ा, वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व असीरन व, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार-बार दिखा रहा है। और सूरह दहर जनाब सैयदा की शान में नाजिल हो रहा है, पूरा पूरा सूरा है। और जैसे कि हुराने जन्नत का तज़किरा हम कुरान में पढ़ते रहते हैं, लेकिन इस सूरा में क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब सैयदा जैसी नेमत का तज़किरा किया, इसलिए हुराने जन्नत का तज़किरा नहीं किया, कि वो जो अपना सब कुछ लुटा देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में, उसकी मोहब्बत में। बच्चों की भूख भी बीबी नहीं देख रही, तीनों दिन का खाना लुटा दिया। तो ये यानी दोनों मौके ऐसे हैं, अगर हम ये समझें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, उससे ज्यादा हम पे कोई नजर रखने वाला नहीं, तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपनी जिंदगियों को उसकी राह में वक्फ कर दें, और उसको यानी अपना इस तरह से बनाएं कि परवरदिगारा मैं तेरी खातिर, तेरी राह में सब्र कर रही हूँ, तेरी खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला हालात पलटते हैं। और अपने आप को मजबूत रखिए, संभाले रखिए, और क्या फायदा कि हम वापस चले जाएं वालिदैन के लिए उसी तरह सख्ती, और उनके लिए भी बहुत ज्यादा सदमे का बायस बनती हैं ऐसी चीजें, कि वो बेटियां जो हर वक्त जो है फोन पर या जा जाके माँ बाप को इस तरह से अपने घर की शिकायतें लगाती हैं, शौहर की बातें करती हैं, गीबतें करके उनका दिल दुखाती हैं, सदमा देती हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। और ये जो जुमला आखिर में बस कहूँ कि ये जो अभी निगत बाजी ने फरमाया था कि अहले बैत के बारे में हमने बहुत ही प्यारा सा जुमला पकड़ लिया है कि वो तो अहले बैत थे, और उन्हें क्या पता हमारी जिंदगियों का। नहीं, अहले बैत अगर चाहते तो एजाज से जिंदगी गुजार सकते थे, उन्होंने मौजे से जिंदगी नहीं गुजारी, उनकी जिंदगी में सख्तियां थी, हमारे से ज्यादा सख्त हालात में उन्होंने जिंदगी गुजारी, लेकिन मौजे से कुछ हासिल नहीं किया, ताकि बाद में आने वाले परेशान हाल मोमिनीन या गरीब मोमिनीन ये ना कहें कि अली मुर्तजा को क्या पता, जनाब सैयदा को क्या पता कि हमारी जिंदगी कैसी। तो उन्होंने वाकई जो मुश्किल हालात गुजारे, मजदूरियां की, घर में जनाब सैयदा के चक्की चला चला के कपड़े स्याह होते थे, चूल्हे की आग से, चक्की से बीबी के हाथों पे छाले होते थे। चाहती तो हुराने जन्नत को इशारा करके बुला लेती घर के काम करने के लिए, लेकिन बीबी ने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारी खातिर। तो ऐसे जुमले कहने से पहले जरूर सोचा कीजिए कि अहले बैत चाहते वाकई, वो चाहते तो आसमान से मदद आ जाती, लेकिन उन्होंने हमारे जैसी जिंदगी गुजारी है, और फिर भी कभी शिकायत नहीं की है इताअत परवरदिगार। बेशक, बेशक। और अल्लाह ताला ने इन हस्तियों को लिबास बशरियत में हमारे लिए भेजा है, ताकि हम जैसी उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी, हम जैसी उन्होंने जो है वो मुश्किलात सही हैं, जो रिश्तों के हवाले से भी आती हैं, जो कि हर तरह से देखते हैं हम कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में बदतरीन औरतें भी मौजूद थीं, जिनके साथ के गुज़ारा किया बीबी ने। तो किस तरह से गुज़ारा किया बीबी ने? तो हम अगर देखते हैं कि फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा वो बीबी की सास थी, तो वो बेहतरीन ख्वातीन में शामिल होती थी, लेकिन फिर हमने देखा कि अज़वाजे रसूल खुदा उसमें बदतरीन ख्वातीन भी थी कि जो कि रसूल खुदा के दिल शिकनी करती थी, उनकी बात नहीं मानती थी। तो उनके साथ भी बीबी ने बड़ी खुश असलूबी के साथ जो है वो जिंदगी गुजारी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगियों में जो है वो जो मुश्किलात हैं, जो उनका हल हमने खुद ही तलाश करना है, ना कि किसी और ने तलाश करना है, बल्कि हम इन हस्तियों की जिंदगी को मशाले राह बनाते हुए उन चीजों पे, उन अपनी कमजोरियों पे जो है वो तवज्जो दे कि कमजोरियां हम में हैं, तो हम इनको किस तरह से दूर करें। बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने बताया। अच्छा, आगे चलते हुए हम ये देखना चाहेंगे कि जैसे कि सब्र का मादा, आपने कहा कि सब्र का मादा जो है ये जरूरी है,
تو صبر جب ہم گھر میں ہوتے ہیں اپنے جیسے مثال کے طور پر اگر میری بیٹی ہے اور ابھی چھوٹی بیٹی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کی ہم اس طرح سے پرورش کریں کہ وہ اچھی ایک بڑی ہو کر اس میں ایک ٹالرنس کا جو ہے وہ مادہ پیدا ہو، تو ہم اس بچی کی کس طرح سے جو ہے وہ تربیت کریں جب وہ چھوٹی ہو بچی. ہمارے یہاں چھوٹی بچی پیدا ہوئی ہے، اسی دوران سے جو ہے حالانکہ تربیت تو شکم مادر سے ہی شروع ہو جاتی ہے، غذا جو ہم کھاتے ہیں اسی سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ایک اور پہلو ہے وہ ہم اس پہ نکل جائیں گے تو بہت زیادہ وہ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اس پہ کانسنٹریٹ کریں کہ جب وہ بچی اس دنیا میں آ گئی ہے تو اس کی ہم تربیت کس طرح سے کرنا شروع کریں تاکہ اس میں یہ صفات ہو، اور اسپیشلی جو صبر کی صفات ہے وہ اس میں ہو. ماشاءاللہ ایک اور بہت ہی قیمتی سوال ہے یہ، کیونکہ تربیت اولاد جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی گھر میں بھی ایسی خواہش نہ رکھے، اللہ سب کے گھروں میں ناصرانی امام زمانہ عطا کرے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنا کریم ہے کہ جب وہ اولاد عطا کرتا ہے نا ایک خاتون کو، تو سب سے پہلے اس کی ولادت پر ماں کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے تاکہ سبحان بچے کو اللہ. ایک معصوم گود نصیب ہو. اللہ اکبر، یعنی کریم کتنا ہے اللہ، جو سخی الاسخیاء ہے، اس نے ماں کے لیے کتنا پیارا تحفہ عطا کیا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا بچے کی ولادت پر. اب اس بچے کو جب معصوم گود نصیب ہوئی ہے، اب یہ بعد میں ہماری خطائیں ہیں کہ ہم بچے کی معصومیت کو جھوٹ اور باقی چیزیں سکھا کے جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں. تو یہ جو آپ کا سوال ہے ماشاءاللہ، اس کے لیے کوئی آپ کو چھوٹے سے بچے کو بٹھا کے اس کو سکھا کے کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بہت ہی طویل طریقے سے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے. تو انشاءاللہ اگر افراد تلاش کریں ہماری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. تربیت اولاد پہ گفتگو ہم نے کی ہے کہ جو کچھ بھی گھر پہ ماحول ہے وہ بچے پر اثر انداز ہوگا. اب جو کچھ آپ کا انداز ہے زندگی گزارنے کا، بچے کے باپ کا انداز ہے، گھر کے بزرگوں کا انداز ہے، وہ سب کچھ بچے پہ انفلوئنس کر رہا ہے. تو اگر آپ کو عادت ہے کہ بھئی آپ خدا نخواستہ فون پر اپنے فرینڈز کے ساتھ جو ہے وہ خواہی اپنی بڑائیاں پیش کرنا، غیبتیں کرنا اور جھوٹ بولنا، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، یہ وہ فطرت ہے جو آٹومیٹکلی بچے میں منتقل ہو جائے گی. آپ کو اس کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے. اگر گھر میں بولا جا رہا ہے خدا نخواستہ تو وہ لازمی منتقل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایسا انداز ہے جو بچے پہ آٹومیٹکلی انفلوئنس کر رہا ہے. اور جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے میں بچپن سے آتی ہیں، اور وہ بھی ماں کی وجہ سے، کہ گھر میں صفائی کی عادت، گھر میں پرامن ماحول رکھنا، خاموشی رکھنا اور خوشبو لگانا، گھر میں سجاوٹ کرنا، اچھے کھانے بنانا، نفیس لباس پہننا، یہ خود بخود یہ آپ دیکھیں گی کہ بچوں کے اندر یہ چیزیں آتی جاتی ہیں. تو اس کا پیسوں سے یا امارت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بھئی کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ آئی نہیں تو لہٰذا ہم کیا بتاتے ہیں. نہیں، جناب سیدہ کے گھر میں دیکھیں یہ غربت کا عالم ہے، اس کے باوجود بھی ٹھیک ہے وہ اہل بیت ہیں، آیت تطہیر کے مصداق ہیں، لیکن جناب سیدہ کی اولاد جو شیر جناب سیدہ پی کے بڑے ہوں، ان کے انداز ایسے، وہ سب کے سب معصوم ہیں. اور بیوی سے کیسا، یعنی جناب حسن مجتبیٰ بچپن میں ہی 1.5-2 برس کے ہیں اور آ کے خطبہ بیان کرتے تھے رسول خدا کا کہ آج نانا نے یہ بیان کیا مسجد میں، بالکل وہی الفاظ استعمال کر کے بیوی کے سامنے. تو جانتے ہیں کہ ماں کو کیا پسند ہے. تو یہ انداز تھا جناب سیدہ کی تربیت کا، دعا مانگ کے بچوں کو سکھا رہی ہیں. تو یہ اور خود بیوی کے الفاظ ہیں کہ مجھے ایسی ماں بھی ملی کہ جس نے مجھے ماں کے لفظ سے ہی میرا اعتقاد اٹھ گیا کہ یعنی اتنا زیادہ مجھ پہ ظلم کیا اور اتنا میرا دل دکھایا کہ ایسی کوئی ماں نہ ہو کاش. اور ایسی بھی ماں ملی مجھے جنہوں نے مجھے اپنی ماں بھلا دی، اتنی محبت سے مجھے پالا، بچپنے ہی سے مجھ پہ اتنی محبت اور شفقت رکھی. یہ جناب بی بی فاطمہ بنت اسد ہیں، یہ جناب بی بی ام سلمہ ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ شفقت کے ساتھ جناب سیدہ کے ساتھ اپنا رویہ رکھا. حسنین کریمین کی ان کی یعنی پرورش میں ہیلپ کی جناب سیدہ کی. تو یہ جناب سیدہ نے یہ بہت ہی پیاری ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. اور بہرحال اہل بیت کا گھرانہ تو منفرد ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو مجلسوں میں یہ سب کچھ ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اہل بیت تھے. تو یہ جو انداز ہے پرورش کا، بچوں کو کیسے ان کو صحبت دی جائے، کیسے ان کا خیال کیا جائے بچپنے ہی سے، کن کن چیزوں کا، تو یہ بچے میں ماں سے منتقل ہوتا ہے. اپنے آپ کو بہتر بنائیے، جیسا بھی وقت ہو، بیمار ہیں، کام میں مصروف ہے، فوراً نماز کے ٹائم پہ مصلے پہ جائیے. یہ وہ چیزیں جو بچے ماں سے ہی انیشل جو، کیونکہ درس گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے،
تو بچے کو پتا چلے گا کہ ارے ماں کتنی بھی مصروف تھی لیکن جیسے ہی اذان کی آوازیں مسلح پر پہنچ گئی، اور پھر یہ کہ نہیں ساتھ والوں کے گھر ہی تو جا رہی ہوں یا تھوڑا سا باہر اسٹریٹ پہ ہی تو کھڑی ہو رہی ہوں، نہیں حجاب کی سختی کا خیال رکھے، بچیاں اسی طرح سیکھیں گی، سچ گوئی کی عادت، صبر کرنا کہ روزہ کھلنے والا ہے تو ماں کی بے چینی بتا رہی ہے کہ بچوں میں بھی پھر صبر نہیں آ رہا، نہیں اس کو تحمل سے کہ نہیں نماز پہلے پڑھیں گے بعد میں روزہ کھولیں گے، یہ صبر کی چھوٹی موٹی ٹریننگز ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ آگے بڑھتی جائیے اور بچوں کو مت ان کے ذہن میں ڈالیے کہ پیسہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہمارے پاس بھی کاش بڑی گاڑی ہوتی، بڑا گھر ہوتا تو ہم بھی یہ چیز فتح کر لیتے، وہ کام تسخیر کر لیتے۔ یہ چھوٹی چیزوں سے بچوں کو خوش رہنا اور اچھا معاشرہ بنانا سکھائیے تاکہ یہ چیزیں بہت ہی احسن طریقے سے آگے منتقل ہوتی چلی۔ آپ نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ نقطہ دیا ہے کہ سلیقہ شعاری جو ہے یعنی کہ سلیقہ مندی پیسے سے نہیں آتی، مال و متاع سے نہیں آتی، بلکہ ایک سلیقہ مند اور عورت جو ہوتی ہے وہ کفایت شعار ہوتی ہے، اور وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں آج کل جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جی اس چھوٹے سے گھر میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمارے پاس یہ کمرہ ہے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اس میں ہمیں بہت بڑا گھر چاہیے۔ لیکن میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے کہ سلیقہ مند خواتین وہ ہوتی ہیں جو کہ اپنے چھوٹے سے گھر کو جو ہے وہ جنت بناتی ہیں، اور وہ سبحان جنت جو ہے وہ ہر طرح کی وہ چھوٹی سی اس میں ہر چیز اپنی جو ہے وہ رکھتی ہے سلیقے کے ساتھ، تو وہی اسپیس جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے لیکن اگر اس میں برکت ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ ہم چیزیں کر لیتے ہیں، پھر بھی وہ پیسہ بچ جاتا ہے۔ اسی اللہ، طرح ٹائم میں بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ٹائم پہ صحیح وقت پہ اٹھیں، ہم صبح اٹھیں اور ہم اپنے کاموں کو انجام دیں تو ہمیں بہت بڑا دن لگتا ہے کہ دن بہت بڑا ہے، آج کٹ ہی نہیں رہا ہے دن، لیکن اگر ہم اٹھیں گے 2 بجے تو ہمیں تو لگے گا کہ ابھی ٹائم ہوا اور ابھی جو ہے وہ دن ختم ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں، اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جب صبر کی بات آتی ہے تو ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ آج کل بچے جو ہیں وہ ہر چیز چاہتے ہیں کہ فٹافٹ ان کو مل جائے، فوراً ان کو مل جائے، ابھی وہ زبان سے اپنے نکالے اور وہ چیز حاضر ہو جائے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ صبر بہت بڑا جو ہے فیکٹر ہے کہ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ تھوڑا سا ٹائم کے ساتھ انسان کو چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ جی جی، ایک اور بہت ہی پیارا سوال ہے، اور اس کی پریکٹس بھی ماں ہی کراتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسا میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ مائیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے شوہر کی سختی بھی گراں گزرتی ہے اور اولاد کی پریشانی بھی ماں سے دیکھی نہیں جاتی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا ہے، اپنی محبت کی چھوٹی سی تجلی ماں کے دل میں ڈالی ہے۔ تو ماں جو ہے وہ بے چین ہو جاتی ہے جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے، تو آپ اس بے چینی کو اس طرح سے ظاہر نہ کیجیے، بے صبری نہ دکھائیے، فوراً مائیں جو ہے وہ دوڑنے لگتی ہیں، ارے میرے بچے کو بھوک لگ گئی، کیا کروں، کیا لا کے دوں، کیا کریں، اور اچھا گھر میں کچھ اچھا نہیں بنا، چلو بازار سے کریں، تو شوہر کو فوراً زحمت دی جا رہی ہے، فون کیے جا رہے ہیں کہ بھئی کوئی اس طرح سے ڈیلیور کرا لیے۔ تو یہ سب کچھ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، بچے کی آبزرویشن آپ سے کہیں زیادہ اچھی ہے، کہیں زیادہ وہ آپ سے جو ہے وہ آبزرو کر کے دیکھ رہا ہے کہ ارے ماں کا ریئیکشن کیا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا یہ ماں ہی سے یہ سب چیزیں منتقل ہوتی ہیں بچے میں، تو یہ ہماری بے چینی، ہماری بے صبری، لیک آف ٹالرنس، یہ سارا اسی طرح شفٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو بچہ دیکھ لیتا ہے کہ اچھا میری ایک جملے پر ماں اس طرح سے بے چین ہو جاتی ہے، وہی بے صبری پھر اس میں داخل ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی جو چیز میں نے کہی ہے مجھے ابھی چاہیے، چاہے اب کچھ ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کہیں نہ کہیں بہت معذرت کے ساتھ اس میں ہمارا ہی قصور ہوتا ہے، میں بھی ایک ماں ہوں اور یہ ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں تو یہ بچوں میں شفٹ ہوتی ہیں چیزیں۔ اور یہاں پہ ایک اور جملہ بھی اچانک ذہن میں آ رہا ہے کہ بہترین خواتین کے حوالے سے کہ جب آقا دو جہاں رحمت للعالمین رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے، صحابہ کا مجمع تھا، تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ بہترین خاتون کون ہوتی ہے؟ اب کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے تو اس میں بہن بھائیوں کے لیے جملہ کہنا ضروری تھا۔ اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں صبر بھی آئے گا، اطاعت بھی آئے گی، اس میں بچوں کی تربیت بھی، شوہر کے ساتھ رہنا بھی۔ تو ایک مرتبہ آقا دو جہاں نے مجمع کو دیکھا صحابہ کے کہ آپ میں سے کوئی بتائے کہ بہترین خاتون کی کیا صفت ہو سکتی ہے۔ اب کیونکہ جناب سیدہ کے گھر کا دروازہ تو مسجد نبوی میں ہی کھلتا تھا، جناب امیر بھی کہیں نہ کہیں موجود تھے، فوراً گھر گئے۔ اب یہ نہ کوئی جناب سیدہ کا مرتبہ زیادہ ہے، جناب امیر ہیں، مولا کائنات ہیں، انہیں بھی کوئی بتا نہیں سکتا ہے، لیکن بیوی سے اس بات کا جواب لینا ضروری تھا کہ جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں اس بارے میں۔ تو جیسے گھر آئے جناب سیدہ نے دیکھا، فرمایا یا علی کیا بات ہے،
آپ کے چہرے سے محسوس ہوتا ہے کوئی بے چینی ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا بی بی بتائیے، آپ کے بابا نے پوچھا ہے کہ بہترین خاتون کی کیا صفت ہے؟ تو بی بی نے اپنے مزاج کا جواب دیا کہ یعنی بہترین خاتون وہ ہوتی ہے جو قرب پروردگار میں یہ فیصلہ کر لے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ نامحرم اسے دیکھے۔ یعنی یہاں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو چھپا لیں۔ یہ تو جناب سیدہ نے اپنے ہی لیے جملہ فرمایا تھا، اس لیے کہ بی بی ہی کو کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، نہ بی بی نے کسی نامحرم کو۔ اور وہ جو ایک نابینا فقیر کا بھی واقعہ ہے کہ بابا میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا، اگر یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، بی بی اس کے بھی سامنے نہیں گئی۔ تو بی بی بتانا یہ چاہ رہی ہیں کہ غیر ضروری گھر سے باہر نکلنا، نامحرموں سے ہنس ہنس کے باتیں کرنا، اور یہ قرآن میں بھی، اس میں بھی سورہ تحریم میں یہ آیات موجود ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اور یہ آیات جناب خدیجہ الکبریٰ کی وصال کے بعد آئی ہیں۔ جناب خدیجہ کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں سے اس طرح ڈانٹ کے خطاب نہیں کیا، اور ہم یہ بہرحال ثابت بھی کر سکتے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ تو یہ جب آیات آئی ہیں تو جناب خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، لہک لہک کے نامحرموں سے بات مت کیا کرو، اگر تمہارے پاس فالتو وقت ہے تو اپنے گھر میں عبادت پروردگار میں اس وقت کو لگائے۔ اللہ اکبر! یعنی کچھ نبی کی بیویاں بھی ایسی تھیں، اب کیا کہیں، کہ جن کے لیے اللہ نے اس طرح سے بھی ڈانٹا ہے۔ یہاں تک کہ آیات آئی ہیں کہ اگر تم نے توبہ کر بھی لی، اور یہاں پہ مخصوص دو بیویوں سے خطاب ہے، کیونکہ جو صیغہ آیا ہے عربی میں وہ دو کے لیے ہے۔ عربی کی گرامر تھوڑی مختلف ہے، ایک، دو اور باقی ایسے ہوتا ہے اس میں، اور اردو میں تو واحد اور جمع ہے کہ یا ایک ہے یا ایک سے زیادہ۔ عربی میں 3 قسم کے افراد۔ تو یہاں 2 کا صیغہ ہے کہ 2 بیویوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم توبہ بھی کر لو گی تب بھی تمہارے دل ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہے گی۔ اللہ اکبر! ہم سے کہا جاتا ہے کہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں، یہاں پروردگار عالم خود ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے، تو کیا اللہ کے لیے بھی ہم تبرہ کا لفظ استعمال کریں؟ تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے بی بی فرماتی ہے کہ گھر سے غیر ضروری نکلنا، بھئی کھانا لینے جا رہے ہیں بچوں کو، یہ نہیں ہے، بے صبری سکھائی جا رہی ہے، خواہ مخواہ باہر جانا، گھومنا پھرنا سڑکوں پہ اور شاپنگ کرتے ہوئے۔ تو بہترین چیز ہے کہ عورت اللہ کے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ، صحابہ نے کہا کہ جب وہ روزے سے ہوگی یا مصلے پہ ہوگی یا تہجد میں ہوگی، یعنی کون سی حالت میں؟ رسول اسلام نے فرمایا جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت میں ہوتی ہے، جب اس کو کوئی نامحرم نہیں دیکھتا۔ تو یہ ہمارے سامنے احادیث اور قرآن کی آیات اور یہ مثالیں موجود ہیں۔ پھر ہم کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اچھی مومنات ہیں یا مسلمان ہیں جب ہمیں ان چیزوں کو فالو ہی نہیں کرنا؟ اور وہ جو واقعہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے اتنا سخت بیان کیا کہ وہ جواب پہ جواب دے جا رہا تھا، جو ہم بچپن سے ہم بھی رٹے بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہے کہ نکیر رہنا آئیں گے تو ہم بھی یہی جواب دیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بے عمل ہونے کی وجہ سے ہم کو بھی اتنی ہی سزا سے گزرنا پڑے، خدا نخواستہ، کہ ہم نے مانا تو صحیح لیکن بے عمل زندگی گزاری۔ بہت ہی آپ نے جو ہے وہ مدلل اس سے آپ نے جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور واقعی جب ہم دیکھتے ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ہمارا یہ 50 منٹس یا آور کا یہ جو پروگرام ہے اس میں وہ ٹپس ہم لوگوں کو دیں، خواتین کو دیں، تاکہ وہ اپنے اوپر اپنا کے اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکیں، کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز جب ہم یہ پروگرام بندھن کا کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری مائیں پریشان ہو کے آتی ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں سیٹل نہیں ہو رہی، ہمیں یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، لیکن پھر بات یہی آ جاتی ہے کہ اگر ان کی تربیت میں کوئی فقدان رہ گیا ہے تو پھر وہ ظاہر بات ہے کتنا بھی آپ وہ کریں، لیکن آپ جو ہے وہ ان کو ان کے گھر میں بسا نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنی عادتوں کو تھوڑا سا دیکھ نہ لیں، کہ ہمیشہ شوہر کی جو ہے وہ اگر آپ کر رہی ہیں اس میں نیگیٹیوٹی دیکھ رہی ہیں، آپ نے کیا اپنا آپ دیکھا آپ نے کہ آپ میں کیا ڈاؤن فالز ہے، یا شوہر کو آپ سے کیا جو ہے وہ شکایات ہے؟ ہم نے دیکھا ہے خواتین شکایت کرنے میں سب سے پہل لیتی ہیں، میں اس میں خود شامل ہوں اس گناہ میں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین جو ہے وہ بڑھ جو ہے نا وہ اپنی جو ہے وہ شکایتیں کر دیتی ہیں، دوسری طرف سے نہیں سنتی کہ اس کی بھی بیچارے کی جو ہے وہ ہم سن لیں کہ اس کی بھی کیا شکایات ہے۔ ظاہر بات ہے ہر معاشرے میں جو ہے ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ملتا ہے کہ بدترین ہے وہ شخص جس کے خوف کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں، یا اس سے ڈر کے جو ہے وہ اس کی زبان درازی کی وجہ سے۔
تو ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین میں جو ہے یہ عنصر تھوڑا سا زیادہ پایا جاتا ہے. یہ نہیں کہتی کہ آدمی بالکل جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں, آدمی بعض ہم نے آدمی دیکھے ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ تلخ کلامی کرتے ہیں خواتین کے ساتھ, وہ الگ پہلو ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے ایسے معاملات میں, جس معاملات میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر تباہ ہو رہا ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, ہماری اولاد کی آگے جو ہے وہ مشکلات پریشانیاں آ رہی ہیں کیونکہ یہ چیز ان میں پائی جا رہی ہے, تو اس کے اوپر پھر ہم نے توجہ دینی ہے, اس کو ہم نے جو ہے وہ سد باب کرنے کی کوشش کری. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی اوپر سے نہیں اتر کے آئے گا, بلکہ ہم نے خود ہی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے, ان کو سدھارنا ہے, اپنے معاشرے کو جو ہے وہ ایک استحکام کے ساتھ اور ایک اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بلڈ کرنا ہے. تو یہاں پہ یہی سوال آتا ہے کہ اگر چھوٹی موٹی جو ہے وہ ہم میں غلطیاں ہیں یا چھوٹی موٹی, ان کو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کیا اسٹیپ لیں تاکہ ہم اس کو اکنالج کر سکیں کہ ہاں ہم میں بھی یہ غلطی ہے, ہم نے اس کو سدھارنا ہے. جی جی ماشاءاللہ, بلکہ بہت ضروری ہے کہ ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی تبرک ہم ضرور رکھیں, کیونکہ علم سے بڑا کوئی تبرک نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور اگر ہمارے اندر چھوٹی سی بھی تبدیلی آتی ہے انشاءاللہ تعالی تو یہ پروگرام صدقہ جاریہ ہے. اور انشاءاللہ سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے, اور ہمارے پاس, ہم ناقص العقل ہیں, ہمارے پاس ایسی کوئی رائے اور کسی کے لیے کوئی سبق نہیں ہے. ہم جو بھی لیتے ہیں مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے ہیں. اور آپ ہی کے جملے سے ایک حدیث میرے سامنے آئی حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ مولا فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں تمہارے لیے نجات کا سبب ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تینوں چیزیں خصوصاً خواتین اس پہ اگر توجہ دیں, ہے تو دونوں کے لیے تو, لیکن خواتین اس پہ توجہ دیں گی تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پہلی چیز جو ہمارے لیے نجات کا باعث ہے وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کریں. ابھی آپ نے تذکرہ کیا زبان کا, تو یہ کہ زبان جو ہے وہ مولا جناب امیر بھی فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا 2 انچ کا گوشت کا لوتھڑا ہے, لیکن اگر تم اس کو قابو کر کے نہیں رکھو گے, اگر اس کو تم کنٹرول میں نہیں رکھو گے تو تمہیں ہی کھا جائے گا. یہ ایسا بھیڑیا ہے, ایسا خونخوار بھیڑیا ہے کہ تمہیں ہی کھا سکتا ہے. تو اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھیں, اس کی حفاظت کریں, غیر ضروری بولنے سے اجتناب کریں, کیونکہ اللہ نے زبان ایک دی ہے, کان 2 دیے ہیں, تو ہمیں سننا زیادہ چاہیے بہرحال, تاکہ اپنی جو ہے وہ تربیت کر سکے طریقے سے, اور سن کے اپنے آپ کو بہتر بنائے, نہ کہ اپنی رائے, ناقص رائے ہم دے دے کے. تو انسان کی نجات جو ہے وہ زبان کی حفاظت میں, تاکہ ہم کمال پر پہنچ جائیں. خاموشی, اور جیسا کہ بہت ہی پیارا جملہ ہے, شیخ سعدی بھی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بخیل سے سخت نفرت ہے. جو کنجوس ہوتا ہے نا, اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ کو جو خود اللہ کی صفات میں جو صفت ہے وہ ہے, وہ سخی الاسخیاء ہے. وہ اسے سخاوت بہت زیادہ پسند ہے, دینے والا ہاتھ بہت پسند ہے. لیکن ایک بخیل پھر بھی پسند ہے جو بولنے میں بخل کرے, جو خاموش رہے. تو شیخ سعدی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, بیٹے میرے لختے جگر, میں کبھی بھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا, جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پہ پچھتایا. جبکہ وہ جب بھی بولے ہیں بہت ہی بہترین ان کی زبان سے موتی جھڑے ہیں, لیکن بہرحال وہ اپنے لیے جملہ کہہ رہے. تو اپنی زبان کی حفاظت کریں, اس لیے کہ زبان سے ہم غیبتیں کرتے ہیں, اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت جہنم کے کتوں کی غذا. اللہ, کتنے آرام سے ہم اپنے بہن بھائیوں کے نقائص پہ, ان کے رازوں کو لوگوں کے درمیان افشا کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ گھوم پھر کے جب ہم کچھ کرتے ہیں نا, وہ مکافات عمل ہے, وہ ہمارے گھر تک پہنچ جاتا ہے. تو برائے مہربانی ان چیزوں سے اجتناب کریں. دوسرے مولا فرماتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے میں اپنی زندگی کو مصروف رکھیں. یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی فائدہ ہے, لیکن آخرت میں بھی کیا اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. ہم ایک طرفہ ہی چل رہے ہوتے ہیں, 1 وے ٹریفک مت لے کر چلیے, ڈیول کیریج وے زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو انسان کے پاس منورنگ کی بھی چوائس ہوتی ہے. تو یہ یعنی اپنے آپ کو وہاں مصروف رکھیں. فضول ویڈیوز دیکھنا, کئی گھنٹے بیٹھ کے وہ میوزیکل کانسرٹس دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب, اور اس میں ہمیں کوئی گین نہیں ہو رہا ہے. وہ تو جو کر رہے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے, آپ کو کیا مل رہا ہے سوائے گناہ کے اور حرام کی لذت لینے کے, معاذ اللہ. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. کچھ ایسا کیجئے جس سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت بھی. اور تیسری چیز مولا فرماتے ہیں گریا, اپنے دل کو نرم رکھو, قلب سلیم کی خاطر زندگی گزارو, دل کو نرم کر لو, اور سادہ غذا کھاؤ تاکہ تمہارے اندر گریے کی جو ہے وہ صفت پیدا ہو. انبیاء کو پسند ہے گریا کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بچے کی طرح اپنی بارگاہ میں ہمارا رونا پسند ہے. تو اس لیے جب ہم مصلی پہ گریا ایسا شخص جو کرتا ہے اور مجلس حسین میں بلند آواز سے روتا ہے نا, اس کی موت کے وقت شکل خراب نہیں ہوتی, اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت مکرم ہو جاتا ہے. تو شوہر سے لڑنے کی بجائے, وہاں پہ ڈپریشن نکالنے کی بجائے, بچوں کے اوپر غصے اور اپنے غم کو دور کرنے کی بجائے, کیونکہ ہم کمزوروں پر ہی, جو ہم سے کمزور ہوتے ہیں,
اور بہت ہی معذرت کے ساتھ اب یہ کیا کہوں میں، شوہر کو بھی ہم نے وہ کمزور والے پورشن میں رکھ لیا بیچارے کو، اس پہ بھی ہم اپنے غم و غصے کا اظہار بہت زیادہ جوش و خروش سے کرتے ہیں، بچوں پہ بھی، گھر کے بزرگ ہیں، ہر ایک پہ ہمارا زور چلتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ناانصافی کرنے سے، یہ حضرت صالح کی امت نے ناانصافی کی کس طرح؟ مارنے والے تو اس اونٹنی کو چند افراد تھے، لیکن عذاب پوری قوم پہ آیا کیونکہ وہ سب خاموش رہے، اس ناانصافی پہ انہوں نے خاموشی اختیار۔ تو بہرحال ہمارے پاس بھی گھر کی جب حکومت ہے، ہم انصاف کریں، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے آفتیں بلائیں ہمارا گھر دیکھ لیں۔ تو کوشش کریں کہ گریا کریں مصلح پہ اور مجلس میں، تاکہ گھر میں آپ خوش و خرم رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرب کی خاطر جیسے بھی حالات ہوں، شوہر کا ساتھ دیجئے، بچوں کو صبر، اور کیسے بھی حالات ہوں ان میں جینا سکھائیے۔ کل کو انہوں نے زندگی گزارنی ہے، ہم تو اللہ جانے رہے نہ رہے، تو ان بچوں کو پھر کیسے جینا آئے گا؟ ان کے اندر صبر، ان کے اندر استقلال، ان کے اندر برداشت، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو برائے مہربانی میں اپنی بہنوں سے التجا کرتی ہوں کہ یہ صرف مجلس میں سننے کے جملے نہیں ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں میں ان سب کو لاگو کرنا۔ بہت شکریہ، باتیں تو بہت ہیں اور نکات بہت زیادہ کور کرنے ہیں، لیکن دامن وقت میں جو گنجائش نہیں ہے، ہمارا منٹ رہتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور سے کہوں گی، ہمارے پاس لسٹ آتی ہے دعاؤں کی۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے جو ہے اطراف جو ہے بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو پریشان حال بھی ہیں، جو کہ بیمار بھی ہیں، اور جو کہ غمزدہ بھی ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ ان تمام کے لیے آپ اپنے لہن مبارک سے جو ہے وہ دعا فرما دیجئے۔ بسم اللہ۔ بہت بہت شکریہ نگہت باجی، آپ مجھ فقیر کو ہمیشہ موقع دیتی ہیں، میں کسی قابل نہیں ہوں۔ اپنی دونوں بہن بھائیوں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سے ملاقات کا طریقہ صرف موت نہیں ہے۔ اللہ سے ملاقات ہم مصلح پر بھی کرتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت میں کرتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں جب میں صدقہ دیتا ہوں نا تو لینے والے کا ہاتھ چومتا ہوں، کیونکہ میری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ سے ملاقات کے ذریعے ہیں۔ اپنی طرف سے بخوبی سارے کام انجام دیجیے، باقی اللہ پہ چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملاقات پروردگار اچھے حالات میں بہت اچھے سے نصیب ہوگی۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو۔ دعا کرتے ہیں پالنے والے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تیری بارگاہ میں، چہارد معصومین کا واسطہ لے کر آئے ہیں بار الہ پروردگارہ، جتنے مومنین مومنات، ہمارے سامعین، ہمارے بہن بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھر میں جہاں بھی آباد ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے گھر میں جتنی پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے پروردگارہ۔ عجیب و غریب حالات ہیں، لوگ بیمار ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آتا کہاں جائیں، کس کا سہارا تلاش کریں۔ پالنے والے تیرا سہارا ہے، تیرا آسرا ہے، پالنے والے ان سب کو شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما پروردگارہ۔ اولاد کی طرف سے بڑی پریشانیاں ہیں، بار الہ جن خوش نصیبوں کو دیے ہیں نا ان کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دے۔ پالنے والے کبھی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دکھانا، کبھی ان کی طرف سے پریشان نہ کرنا۔ پالنے والے سب بچوں کو اطاعت گزار بنا دے، ان کے مستقبل کو عزت والا بنا دے، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرما۔ پالنے والے پروردگارہ زندگی میں بار بار چہارد معصومین کی زیارت نصیب فرما۔ ہفتے نزا قبر میں، میزان پہ، صراط میں، برزخ میں جناب سیدہ جناب امیر کی شفاعت نصیب فرما۔ اور اب اور کوئی دعا نہیں رہ گی، پالنے والے ہماری گنہگار آنکھوں کو 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں اپنی طرف سے اور اس پلیٹ فارم ہدایت کے پلیٹ فارم کی طرف سے کہ آپ ہمارے لیے ٹائم نکالتی ہیں، رہنمائی فرماتی ہیں، بہت خوبصورت انداز میں جو ہے ہماری اصلاح کرتی ہیں۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کو اپنی خاص کنیزی میں جگہ عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ میری خواہر۔ جی ناظرین، تو چلتے ہیں ہم، اب ٹائم جو ہے بالکل ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی اصلاح کرنے کے لیے پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسا پہلو ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں ہم اس پلیٹ فارم سے، اپنے اس پروگرام سے جو ہے وہ زیر بحث لے کر آئیں، تو پلیز ضرور ہمیں انفارم کیجیے گا۔ آپ کی آراء ہمارے لیے بہت مقدم ہے۔ بس اس دعا کے ساتھ کہ بحق محمد وآل محمد آپ جہاں بھی ہیں خیر و عافیت کے ساتھ رہیں۔ بس اس ایک پرل آف وزڈم کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کروں گی کہ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ بے ادب بد نصیب، با ادب با نصیب۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے نصیب کو بلند کرنے کے لیے بزرگوں کا اور دوسروں کا جو ہے وہ احترام کرے اور ان کی رسپیکٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے بدلے میں رسپیکٹ دے گا۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.